حج ایک عظیم عبادت ہے جو نہ صرف جسمانی سفر ہے بلکہ ایک روحانی تربیت بھی فراہم کرتا ہے۔ تواضع اور عاجزی۔ احرام پہن کر انسان دنیاوی فرق بھلا دیتا ہے، سب برابر ہو جاتے ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب۔ یہ انسان کو عاجزی اور مساوات کا سبق دیتا ہے۔ اللہ کی قربت۔ حج کے دوران کیے جانے والے اعمال، طواف، سعی، عرفات میں وقوف، سب اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کا اظہار ہیں۔ قربانی کا جذبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کر کے یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اپنی خواہشات اور عزیز ترین چیزیں قربان کر سکتا ہے۔ توبہ اور پاکیزگی۔ حج گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتا ہے، گویا بندہ گناہوں سے پاک ہو کر نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ امت کا اتحاد۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام عالمی مذہب ہے اور اس میں رنگ، نسل، زبان کی کوئی تفریق نہیں۔ صبر اور نظم و ضبط۔ حج کے دوران بے شمار آزمائشیں ہوتی ہیں، گرمی، بھیڑ، تھکن، مگر ان سب کے باوجود حاجی صبر سے عبادات انجام دیتا ہے۔ یہ صبر، تحمل اور نظم و ضبط کی عملی تربیت ہے جو انسان کو روزمرہ زندگی میں بھی کام آتی ہے۔ دنیا سے لا تعلقی اور آخرت کی یاد دہانی۔ احرام میں انسان دنیا کی زیب و زینت چھوڑ کر آتا ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان کو بالآخر ایک دن اللہ کے سامنے خالی ہاتھ پیش ہونا ہے۔ منا میں قیام، عرفات میں حاضری اور مزدلفہ کی رات گویا دنیا کی زندگی، قیامت کا دن اور آخرت کی جھلک دکھاتی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو نہ صرف ظاہری طہارت سکھاتا ہے بلکہ باطنی پاکیزگی کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اسی روحانی تربیت کی بلند ترین شکل ہے۔ بظاہر یہ ایک جسمانی سفر معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک روحانی ارتقاء کا عمل ہے جو بندے کو اس کے خالق کے قریب لے جاتا ہے۔ حج کے موقع پر جب لاکھوں مسلمان ایک ہی طرح کے سفید لباس، احرام میں ملبوس ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے کہ اسلام رنگ، نسل، زبان اور مرتبے کی تفریق کو مٹا کر انسانوں کو ایک کڑی میں پروتا ہے۔ یہ منظر ہمیں اخوت اور مساوات کا زبردست سبق دیتا ہے۔ یہاں کوئی امیر و غریب نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ توبہ اور پاکیزگی۔ عرفات کا دن حج کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اس دن لاکھوں حاجی میدان عرفات میں اللہ کے حضور رو رو کر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ لمحہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج اس طرح کرے کہ اس میں فحش اور گناہ کی باتیں نہ کرے، وہ ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہی حج کا اصل مقصد ہے، دل کی پاکیزگی اور زندگی کی نئی شروعات۔ حج جو کہ اسلام کا ایک مقدس فریضہ ہے، صرف عبادت نہیں بلکہ ایک باطنی سفر ہے، ایسا سفر جو انسان کو اس کی اصل فطرت، اس کے مرکز، اس کی سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب حاجی لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے تو وہ گویا اپنے خالق کو کہہ رہے ہوتے ہیں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ شیطان کو کنکریاں مارنا کسی بیرونی دشمن پہ غصہ نکالنا نہیں، بلکہ وہ اپنے اندر کے خوف، حسد، غصے اور وسوسوں کو رد کرنا ہے۔ ہر کنکری ایک اعلان ہے، اب تم میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ طواف کعبہ۔ کعبہ اللہ کا مرکز، وحدت کی علامت۔ طواف اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ میری زندگی کا مرکز صرف اللہ ہے، باقی سب ثانوی ہے۔ عرفات کا وقوف۔ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ عرفات میدان حشر کی جھلک ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے
اور روحانی طور پر تجدید عہد کرتا ہے۔ قربانی یہ محض جانور کا ذبح کرنا نہیں، بلکہ اپنے نفس، مال، وقت، خواہشات اور زندگی کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا اعلان ہے۔ قرآن مجید میں حج کو نہ صرف ایک عبادت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، بلکہ اسے ایک روحانی، تاریخی اور اجتماعی شعور کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن حج کو انسان کے رب کے ساتھ تعلق، اس کی بندگی، قربانی اور اجتماعیت کے عظیم مظہر کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ حج ایک الہی فریضہ ہے جو ان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جسمانی، مالی اور راستے کی آسانی۔ سورۃ الحج میں ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر دور دراز کے راستوں سے۔ سورۃ الحج میں ہے، تاکہ وہ اپنے دینی و دنیاوی فائدے حاصل کریں اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ سورۃ الحج میں ہے، اللہ کو نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی صرف جسمانی عمل نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد دل کا اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے جذبہ قربانی ہے۔ قرآن کے مطابق حج عبادت ہے، لیکن صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی۔ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ دعوت ہے امت کے اتحاد اور توحید کے عملی مظاہرے کی۔ تربیت ہے ضبط نفس، اخلاص اور اجتماعیت کی۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ حج کا اصل مقصد اللہ کی قربت، تقویٰ کی نشو و نما اور دنیا سے ماورا ایک شعور کا حصول ہے۔ حج کے دوران کی اہم دعائیں: تلبیہ، لبیک کی دعا۔ یہ دعا احرام باندھنے کے بعد مسلسل پڑھی جاتی ہے۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یقیناً تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ عرفات کی دعا۔ میدان عرفات میں اللہ سے خوب دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ سب سے افضل دعا یہ ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعائے استغفار، مغفرت کی دعا۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ دعائے نیت حج و عمرہ دعا۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان بنا اور اسے مجھ سے قبول فرما۔ صفا و مروہ پر دعا۔ اے میرے رب، بخش دے، رحم فرما، اور جو تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما، بے شک تو غالب اور کرم والا ہے۔ مزدلفہ میں دعا۔ یہاں مغرب و عشاء کے بعد رات بھر ذکر و دعا کی جاتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارتے وقت دعا۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ قربانی کے وقت کی دعا۔ اے اللہ، یہ تیرے ہی عطا کردہ میں سے ہیں اور تیرے ہی لیے ہیں، اسے میری طرف سے قبول فرما۔ طواف کی دعا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اختتامی دعا، دعائے قبولیت۔ اے اللہ، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔